بہت اسٹارکلی یہ بھی پتہ چلا کہ ریسورسز کی اویلیبلٹی میں کتنا ڈفرینس ہے. بکاز جو جی بی کے فلم میکرز تھے, جب ہم گلگت سے واپس آئے اور ہم نے کہا چلیں آپ جا کے اپنا شوٹ کمپلیٹ کریں اور ہمیں فوٹیجز بھیجیں, تو بھائی بجلی نہیں ہے اور انٹرنیٹ نہیں ہے. دیٹس سچ اے ہیوج پرابلم. اب دیر از نو سنیما ان جی بی. تو بہت ساری فلمیں شوٹ ہوئی ہیں ریسنٹلی, ڈراماز شوٹ ہوئے ہیں, بٹ وی آر ٹیکن ایز اے لینڈسکیپ, ایگزاٹک لینڈسکیپ فار فلم میکرز ٹو کم اینڈ شوٹ. آپ کو لگتا ہے یہاں سے بیٹھ کے کہ یار اتنی فٹ جگہ ہے, جا کے وہاں پہ ویکیشن کرنے کے لیے, ادھر تو کوئی ایشوز ہی نہیں ہے. جبکہ وین یو اسٹارٹ لیونگ دیر اونلی دین یو نو دیٹ اٹ از سو ڈیفیکلٹ ٹو لیو ایون 1 month ان جی بی. جو عورتیں لائک مین اسٹریم میڈیا میں کام کرتی ہیں, لائک مجھے نہیں پتہ وہ کس طرح کی اسٹرینتھ اور پیشنس ان کو چاہیے ٹو بی ان دیٹ انوائرمنٹ. تو میں نے شروع میں لائک ایک فلم پہ کام کیا جس پہ ایک لائک سورٹ بومر لائک اولڈ اسکول پاکستانی انکل کافی مشہور ان کو ہیلپ کر رہے تھے. ورسٹ ایکسپیرئنس آف مائی لائف. اتنا کوئی کلرفل پاکستان کا کلچر ہے, یہاں کی ڈائیورسٹی اتنی کلرفل ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ وہ چیز دکھائیں, آپ نے ایک خاص نیریٹو جو ہے نا انٹرنیشنل آڈینس کے لیے بنائی ہے, اور وہی دکھائے جا رہے اور ایک طرح سے فیڈ کر رہے ہیں ویسٹرنرز کے مائنڈ میں کہ دس از واٹ اے مسلم ہاؤس ہولڈ لکس لائک. جو نصیب و لال ہے, جو اب آپ کوک اسٹوڈیو میں دیکھ رہے ہیں, لائک سیورل ایئرز اگو there was a divide of like who's listening to Nasibo and who's not listening to Nasibo. And so Showgirls جو ہے اس کی definitely ایک gendered perspective بھی ہے کہ پاکستانی عورت only تب safe ہے جب اس کے وہ ایک باکس میں ہے, رائٹ, جب وہ رسپیکٹیبل ہے, جب اس کی شادی ہوئی ہوئی ہے, جس کے اوپر کوئی میل سربراہ ہے, جس کا ہاں اس کی certain professions respectable ہیں, کچھ نہیں ہے. When the woman becomes the boss, it becomes even tougher. عورت اگر ٹاسک دے رہی ہے تو اتنا اس کو سیریس نہیں لینا. انڈیا میں بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہے, ہاں, بیکاز ان کے لیے وہاں کی فیمنسٹ دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں یہ تو لگتا ہے کہ کچھ میٹنگس فلم کی ہوئی ہیں کہ تو لگتا ہے ہماری میٹنگ ہو رہی ہے. وہ نعرے بھی ان کے وہی ہیں نا, ہمارے جو نعرے ہیں جو شاہین باغ میں نعرے ہو رہے تھے وہ یہاں پہ بھی نعرے ہو رہے تھے. تو وہ کافی ایک کلچرلی because it's a global movement, so you can see like it's the same voice everywhere. ہیلو, السلام علیکم, ویلکم ٹو دا ادر سائڈ. اور آج ہمیں جوائن کری ہے ایک بہت ہی زبردست انسان, ساتھ میں شی از اے فلم میکر, ونڈرفل فلم میکر اور کلچر ورکر ہے, اور ساتھ میں کو فاؤنڈر ہے ڈیپ کی, جو کہ ڈاکیومنٹری ایسوسیشن آف پاکستان. انم عباسی, ویلکم ٹو دی شو. السلام علیکم. ایز اے فلم میکر ان پاکستان, what made you choose such a brave kind of area of work, because آپ کو پتہ ہے کہ آرٹ ایز اے فارم کتنا اناپریشیٹڈ ہے, اس کی اکنالجمنٹ نہیں ہے. پرائرٹیز تو پھر بعد کی بات آتی ہے. knowing all these challenges, you still opt for a career in arts, and films. Would like to know about your journey as a filmmaker, female filmmaker in Pakistan. فرسٹ آف آل شکریہ مجھے بلانے کا. میں دماغ میں ہر وقت پوڈ کاسٹ چل رہی ہوتی ہے, سو اٹس نائس کہ میں ادھر آپ سے بھی بات کر لوں, کسی انسان سے بھی بات کر لوں, ناٹ جسٹ مائی سیلف. میں نے جب یہ کام شروع کیا تھا اور لائک ایٹ لیسٹ پڑھائی شروع کی تھی was 2004, تو اس وقت تو آئی تھنک کوئی اس طرح لائک, اب تو فلم اسکولز پاکستان میں بھی ہیں, اس وقت تو کوئی سین ہی نہیں تھا. اور میں نے بہت اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے آپ کو آئی تھنک کنونس کیا. جب میں یونیورسٹی گئی تھی مجھے کچھ آئیڈیا نہیں تھا میں نے کیا پڑھنا ہے, اینڈ سم ہاؤ میرے والدین کو بھی نے تھوڑا یہ اسپیس دی کہ میں سوچوں, اینڈ آئی تھاٹ کہ میں رائٹنگ پڑھ لوں گی یا اینتھروپولوجی پڑھ لوں گی. اینڈ دین غلطی سے میں نے ایک الیکٹیو لے لیا which was called religion and film. اور میں باہر تھی اس وقت, میں کینیڈا میں تھی, اور اس میں کافی ساری ریلیجنس کی کو ڈپکٹ کرتی ہوئی فلمیں تھیں, اور جو مسلم سارٹ آف فلم تھی وہ تھی ایسٹ از ایسٹ. وہ ایک برٹش پاکستانی فیملی کے بارے میں ہے جس کا ایک بہت ایک اپریسو فادر ہوتا ہے, اینڈ لائک امیگریشن ورسز ڈیاسپورا آئیڈینٹی اینڈ فیملی ایشوز کے بارے میں تھی. اینڈ آئی واز اے بٹ کنفیوز کہ یہ کیا مطلب, یہ امیگریشن کے بارے میں اور تھوڑا فیتھ کے بارے میں ہے, بٹ باقی جو ہم فلمیں دیکھ رہے تھے بہت اسپرچول, ٹرانسینڈنٹل, سارٹ آف لائک میٹا فزیکل کائنڈ آف ٹاپکس کے بارے میں تھی. اور جب اسلام کے بارے میں آیا تو اٹ واز جسٹ لائک پاکستانی والد جو اپنے بچوں کو تھپڑ مار رہے ہیں کیونکہ وہ اس کی بات نہیں سن رہے. اینڈ سو دس واز لائک 2004, سو یہ پوسٹ 9/11 کی بات ہے. میں اپنے پروفیسر کے پاس گئی
And I was like, تھوڑا irresponsible قسم کی programming ہے. So اس وقت I made him say to the class کہ you know, I don't know what he said, but he said something like, you know, یہ اسلام کو depict نہیں کرتا, whatever. But then also like اس پنڈی میں grow up کرتے ہوئے, میں پنڈی میں رہتی تھی, اسلام آباد میں اسکول جاتی تھی. I was always an outsider. اور اس وقت جو ہمارے پاس 2 چینل تھے, آئی تھنک بفور مشرف, تو ہمارے پاس بس پی ٹی وی تھا, این ٹی ایم تھا, یا تو امیریکن شوز تھے یا 1-2 پاکستانی شوز تھے. سو مجھے ایک ریلیشنل کوئی نظر نہیں آ رہا تھا, کنیکشن ٹو لوکل میڈیا. اور میں بہت زیادہ امیریکن موویز اور برٹش موویز دیکھ رہی تھی. سو مجھے بہت شوق تھا, اینڈ جسٹ لائک بینگ اے ریڈر آلسو, آئی واز جسٹ انٹرسٹیڈ. لیکن اسٹل فیلٹ لائک این آؤٹ سائڈر, یو نو. تو ایونچولی پڑھتے پڑھتے تھیوری, سنیما تھیوری پڑھتے پڑھتے مجھے لگا کہ, اور اس وقت پاکستانی میڈیا بھی بہت جلدی ریپڈلی چینج ہو رہا تھا, ہمارا کلچر بہت جلدی چینج ہو رہا تھا. مجھے لگا کہ دیر از اسپیس کہ کوئی کام ہوئے جس میں کچھ ریپرزنٹیشن ہو میری, بٹ آلسو ہماری. بیکاز مجھے ایون ایٹ دیٹ ایج, ایون تو میں نے بہت زیادہ, میں بہت شیلٹرڈ صرف میری چائلڈہڈ تھی, مجھے یہ فیلنگ آ گئی تھی کہ جو میڈیا ہے اور جو عوام ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا گیپ ہے, اینڈ دیٹس اے پرابلم. اچھا, یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ وہ جو ایک ایرا تھا نا, پوسٹ 9/11 ایرا, اس میں جتنی بھی فلمز بنی وہ ایک خاص ان کا نیریٹو تھا, مسلم اسپیشلی فیملیز کو اور کلچر سسٹمز کو جس طرح سے انہوں نے پورٹرے کیا. اٹ واز ویری ٹپکل اور موسٹ آف دا ٹائمز رانگ, یو نو. تو آئی تھنک وین این انڈیجنس پرسن فرام دیٹ ریجن میکس اے فلم, آئی تھنک ہی اور شی can only better represent the culture and the systems here. So I think you eventually did come back to Pakistan, right? And aapne apni filmein jo hai Pakistan mein base ki. اور میں نے تو جو آپ کی ایک فلم دیکھی ہے لکی ایرانی سرکس, آئی تھنک دیٹ اٹ سیلف کہ دیکھے یہاں پہ سرکس ہے اور اتنا کوئی کلرفل پاکستان کا کلچر ہے, یہاں کی ڈائیورسٹی اتنی کلرفل ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ وہ چیز دکھائیں, آپ نے ایک خاص نیریٹو جو ہے نا انٹرنیشنل آڈینس کے لیے بنائی ہے اور وہی دکھائے جا رہے اور ایک طرح سے فیڈ کر رہے ہیں ویسٹرنرز کے مائنڈ میں کہ دس از واٹ اے مسلم ہاؤس ہولڈ لکس لائک, جہاں پہ اوپریشن ہے, جہاں پہ یو نو, آئی مین ناٹ سیئنگ دیٹ نہیں ہے, لیکن یہ بھی دس از آلسو ناٹ فیئر کہ آپ صرف وہی دکھائیں. وٹ یو تھنک؟ ابھی کسی نے انسٹاگرام پہ, میں بہت سارا ٹائم سوشل میڈیا پہ گزارتی ہوں, ابھی انسٹاگرام پہ کسی نے پوسٹ کیا ہوا تھا کسی دبئی کے پاکستانی ریسٹورینٹ میں جہاں پہ لائک روش مل رہا ہے اور خانی نان اور کابلی پلاؤ اور سم تھنگ, لوگوں نے نیچے پوسٹ کیا یہ پاکستانی کھانا نہیں ہے. I was like what? So I think it's like ہمارا ایک لوکل پرابلم بھی ہے, اٹس ناٹ جسٹ کہ انٹرنیشنل پرابلم ہے. انٹرنیشنل پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ یورپین سسٹم دیکھیں, ان کی جو فائنانسز ہیں وہ اسٹیٹ کے تھرو گرانٹس کے تھرو ملتی ہیں یا اسٹیٹ کے تھرو براڈ کاسٹرز پہ جاتی ہیں, اور پھر براڈ کاسٹرز وہاں کے انٹرنیشنل فلمز زیادہ تر کمیشن کرتے ہیں, اور یہ امریکہ میں بھی ہر جگہ ہے. تو آپ کی مطلب آبویسلی اسٹیٹ سے فنڈنگ آ رہی ہے, ٹرکل ڈاؤن ہو رہی ہے, ایز مچ ایز جو وہاں کے بڑے بیٹھے ہوئے انسٹیٹیوشنس میں وہ کہتے ہیں وہ بڑے آرٹسٹ ہیں اور فریڈم آف اسپیچ اور لائک بہت ان کی ایک لبرل لینگویج ہوتی ہے, بٹ اینڈ آف دا ڈے دس فنڈنگ از کمنگ فرام دا اسٹیٹ. اور جو ویسٹرن اسٹیٹس ہیں وہ ایز وی اب تو مطلب دودھ کا دودھ پانی کا پانی, رائٹ. سو ہمیں پتہ ہے کہ وہ بہت ہائیلی انویسٹڈ ہیں آن وار آن ٹیرر اینڈ کنٹرولنگ دس ریجن, اور اس ریجن سے جو نیریٹیوز نکل رہے ہیں وہ کنٹرول کرنے کے لیے. لیکن آن دا سیم سائڈ وی ہیو ٹو ایکنالج کہ ہماری جو پروڈکشن ہے, میڈیا پروڈکشن ہے, اٹس آلسو ویری مطلب ایک اس کا ایک بہت کلیئر مقصد ہے, اور وہ ہے کہ پاکستانی آئیڈینٹی کیا ہے, اور وہ بھی ایک بہت پتلی لائن ہے جس میں صرف 1-2 لوگ اس کے اوپر فٹ آتے ہیں, باقی ہم سارے اس کے نیچے ہی ہیں. سو جو آپ ریپرزنٹیشن کی بات کر رہی ہیں وہ ایک اور آتھینٹک نیریٹو, وہ انٹرنلی بھی ایک کویسچن مارک ہے, وہ ایک بہت بڑا کویسچن. اور وہی بات ہے کہ پاکستان کا جو کھانا ہے وہ بریانی ہے,
اس کے علاوہ روش کس نے دیکھا ہے؟ کیونکہ روش تو بہت ایک اگین ایک مائنورٹی کا یا پھر ایک ایک ایسے پروونس کا جو شاید اتنا پرومیننٹ نہیں ہے، اس کا کھانا کس نے دیکھا ہے؟ So I know what you mean. جب آپ کہتے ہو what a loss though. What a loss for all those people. کیونکہ ہم مطلب یہ آئی تھنک میری جو ہوپ ہے، آئی تھنک ایک آپ ہوپ سے ہی پھر کسی بھی کام کے اندر گھستے ہیں، رائٹ. رومی کا کوٹ ہے کہ دا کارپینٹر اسٹاپس ایٹ دا ہاؤس ود نو ڈور. تو وہ آپ ایک ہوپ میں ہیں کہ جو لوگ ہیں ان کے دل آپ کے جیسے ہی ہیں، اور اگر آپ کو ان چیزوں میں خوشی ملتی ہے تو ان کو بھی ملے گی. جسٹ کوئی obstruction ہے جس کو آپ نے ہٹانا ہے، اور ہمارا ٹول از فلم. سو یہ جب آپ آ رہی تھی پاکستان، آپ کو تھوڑا مطلب اندازہ تھا کہ یہ اس قسم کی ریسٹرکشنز ہوں گی، اس قسم کے چیلنجز ہوں گے کہ فریڈم آف ایکسپریشن یہاں پہ بھی کتنا لمیٹڈ ہے؟ تو ایز اے فلم میکر، اوپر سے اے فیمیل فلم میکر، آئی ایم شیور کہ آپ کو آئیڈیا تو ہوگا کہ یا پھر یہاں پہ آ کے زیادہ لگا کہ اوہو یہاں تو بڑا مشکل کام ہے، اور اسپیشلی یو آر ٹرائنگ ٹو برنگ فارورڈ فیمیل اسٹوریز جو کہ بہت کم سننے میں آتی ہیں، اور جو زیادہ تر یہاں پہ فلم میکرز کیونکہ میل ہے، اسٹوری ٹیلرز میل ہے، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمیشہ جو فیمیل اسٹوریز ہے وہ انڈر ریپرزینٹیڈ ہے، اور وہ دے ڈونٹ ہیو اے وائس اس طرح سے جس طرح سے میں ابھی شمین عبید از ون آف دا ایگزامپلس کہ ایسڈ اٹیکس کے اوپر کون اتنا اوپنلی بات کرتا تھا. But as a female filmmaker, she was able to, break that silence on female-related huge issues. اب اس کے اوپر پھر کتنا کام ہوا، اس کے laws بنی اس کے لیے، and that's a good thing. Do you think that you are able to make that kind of a difference as a female filmmaker? You're trying to bring forward stories that are untold, especially female voices. بہت سارے سوال تھے. I know. Sorry, I just went on and on. بیکورڈ چلتی ہوں. پہلے آئی تھنک اگر شرمین کو ڈسکس کریں، جو ان کی فلمس کا امپیکٹ ہے، اٹ از اے کمبینیشن آف ایک کہانی جو ہائی لائٹ نہیں ہوئی ہوئی، ہر اون پرسنالٹی اینڈ ہر پاور اینڈ ہر پلیٹفارم. آئی تھنک ان جو مکس ہوئے ہیں، تو مطلب اگر ان کو آسکر نہ ملا ہوتا تو لاس چینج ہوتے نہیں. سو ان اے سینس ہماری اسٹیٹ کو تھوڑا سا باہر سے تھوڑا پش ملتا ہے تبھی کچھ مطلب دیٹ واز امپورٹنٹ، رائٹ. سو آئی تھنک کافی لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، اگین سوشل میڈیا کامنٹس مجھے نہیں پڑھنے چاہیے فار مائی مینٹل ہیلتھ، بٹ کہ یہ فلمس کہاں سے فائنانس ہو رہی ہیں. اینڈ ون تھنگ آئی وڈ سے کہ اس جنریشن یا اس ٹائم پیریڈ میں فلمس اگین وہی فائنانس ہو رہی تھی جو پاکستان کے سرٹن کائنڈز آف ایشوز پہ فوکس کر رہی تھی، رائٹ. اور ابھی تک آئی تھنک اٹس اے اسٹرگل کہ آپ اس میں سے تھوڑا سا نکلیں ایز پیپل ہو آر ہیو ادر انٹرسٹ. اٹس ناٹ لائک کہ وہ کہانیاں جھوٹی ہیں، بٹ دیر از مچ مور ٹو ایکسپلور اینڈ مچ مور جو ہمارے ایز کریٹرز ہمیں انٹرسٹ ہے. لیکن ان کی پلیٹ فارم کی وجہ سے، جو انٹرنیشنل پلیٹ فارم تھا، اسی کی وجہ سے امپیکٹ ہوا. سو وی ہیو ٹو ریکگنائز کہ ایک ڈبل ایج سورڈ ہے، اینڈ سم پیپل کین ڈو گڈ تھنگس ود دیئر پاور، اینڈ اس کو ہم اپریشیٹ کر سکتے ہیں. میں نے خود کبھی اتنے لائک بڑے خواب نہیں دیکھے. آئی تھنک آئی ایم اے ویری لائک آئی ڈونٹ نو، میں آئی تھنک ایک سب سے بڑی فائٹ انٹرنل فائٹ ہوتی ہے، رائٹ، کہ آپ اپنے لیے کیا سوچ سکتے ہیں. سو میرے لیے ہمیشہ بہت اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوئی ہے کہ اچھا ہماری فرسٹ فلم جو آپ نے فلم مینشن کیا، مائی فرسٹ فلم آفٹر اسکول، اور لائک وہی کمپلیٹ کر لیا. لائک واو، کر لیا. اور ناؤ وی بی لائک آفٹر لائک مائی دا پریویس فلم آئی پروڈیوسڈ ان فلیمز، وہ پاکستان کی آسکر سبمیشن تھی اس سال کی. اور جب میں واپس آئی تھی پاکستان 2012 میں، اس دفعہ اس وقت کوئی فلمیں نہیں تھی، اس وقت زندہ بھاگ نکلی تھی، اور پاکستان کی اس وقت آئی تھنک آسکر سبمیشن تھی. اس کو دیکھ کے آئی واز لائک دیر از ہوپ. اینڈ ناؤ 11 years later, I'm in that same position. I never really dreamed for myself because again, where are the role models? Because when I came back, مجھے پتا تھا کہ میری پرسنالٹی کس طرح کی ہے، اور مجھے ایک سیف انوائرمنٹ چاہیے کام کرنے کے لیے. میں لائک جو عورتیں لائک مین اسٹریم میڈیا میں کام کرتی ہیں، لائک مجھے نہیں پتا وہ کس طرح کی اسٹرینتھ اور
پیشنس ان کو چاہیے ٹو بی ان دیٹ انوائرمنٹ. تو میں نے شروع میں لائک ایک فلم پہ کام کیا جس پہ ایک لائک سارٹ آف بومر لائک اولڈ اسکول پاکستانی انکل کافی مشہور ان کو ہیلپ کر رہے تھے. ورسٹ ایکسپیرئنس آف مائی لائف لائک. اینڈ وہ صرف یہ نہیں تھا کہ میں ایک عورت ہوں تو مجھے سیریسلی نہیں لیا جا رہا. اٹ واز جسٹ لائک سب کو لائک ڈرٹ کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اینڈ آئی تھنک یہ ایک تھوڑا بومر جنریشن کی ایک ہیرارکی ہے جو ہمارے میڈیا سیکٹر میں بھی ہے جو جس سے مجھے سخت نفرت ہے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک اٹس پازیٹیو فار کریٹیوٹی. کچھ سال بعد پھر میں ایسے لوگوں سے ملنا شروع ہوا موسٹلی ان کراچی, اب کچھ لاہور میں بھی لوگوں میں جانتی ہوں جو میری جنریشن کے تھے. ان کو کام کرنے کی میتھڈالوجی جو انوائرمنٹ ہے اس کا پازیٹیو ہونا, اس کا نان لائک کم ہیرارکی ہونی, عورتوں کے لیے سیف ہونا, ان کے لیے وہ پرائیورٹیز تھی. اینڈ میرے لیے بہت ایک آئی ڈونٹ نو آئی ایم ویری لکی کہ میرے پاس یہ چوائسیز تھی کہ میں کہہ سکتی تھی کہ نہیں میں نے اس گن میں نہیں کام کرنا, میں اپنا کام کروں گی, میں خود سیکھوں گی, I'll take it slow. مجھے کوئی جلدی بھی نہیں تھی, you know. I mean it's been 11 years. I've now made 3 features but it took me 11 years. But مطلب my priority was کہ میں ایسی environments میں ہوں جس میں مجھے عزت ملے. اور میں یہ بھی کہوں گی کہ اب مطلب میں کوشش کی ہے درمیان میں کہ میں موسٹلی عورتوں کے ساتھ کولیبریٹ کروں. کچھ بہت اچھے مرد ہیں جن کے ساتھ میں نے کولیبریٹ کیا ہے but they're really like you know they're really special. I would say کہ شرمین کے بارے میں ایک اور میں بات کروں کہ a lot of people جو پاکستان میں ڈاکیومنٹری میں اچھا کام کر رہے ہیں, ٹاپ آف دا گیم ہیں, وہ شرمین کے لیے ایک ایٹ سم پوائنٹ کام کرتے تھے اور وہ اس آفس میں انہوں نے ٹریننگ کی ہے. اینڈ لائک جو لڑکے اس آفس میں کام کر کے آئے ہیں مطلب they're like they know how to work with women. I think it's a whole shift, you know, کہ آپ when you're working under women, only then you learn کہ how do you have to ensure their safety and کیا ethics ہے. There is a huge difference. اگر آپ کی ٹیم سالوں سال مردوں کے انڈر کام کرتے ہیں, they probably don't understand, you know, کہ عورتوں کے بیسک ایشوز کیا ہو سکتے ہیں. Especially when the woman becomes the boss, it becomes even tougher because پہلے تو یہ کہ آپ نے اس کو سیریسلی لینا ہے, اس کے you know if you're giving work یا آپ ان کو ٹاسک اسائن کر رہے ہیں تو most of the time men would be like ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے. It's like you know this is a very نارمل پاکستانی مین بیہیویئر کہ یار عورت اگر ٹاسک دے رہی ہے تو اتنا اس کو سیریس نہیں لینا. بٹ اگین آئی ڈو انڈرسٹینڈ when you say that a generation has sort of like ایک جنریشن تھی جو کہ بالکل یوز ٹو نہیں تھی, لیکن ابھی کی جو نئی جنریشن ہے there is a lot of like mixed places of you know different mixed genders working and appreciated and you know supported. تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس قسم کا انوائرمنٹ پاکستان میں جہاں پہ ہم آرٹ ایکسرسائز کرتے ہیں وہ چیز بن رہی ہے, اس قسم کی انوائرمنٹ بن رہی ہے ویئر ویمن کین ایزیلی موو اراؤنڈ ایکسپریس اینڈ وہ جو ایک آرٹسٹک ایکسپریشن ہے وہ کچھ حد تک جو ہے نا اس کو ایکسرسائز کر پا رہی ہیں. آئی تھنک مطلب دا میجر وار از کلاس وار. تو آئی تھنک یہ بھی ہے کہ ہماری جو اگین جو پچھلی جنریشن کی عورتیں ہیں, I think the people who were successful were of a certain class and that's still ہماری ہمیں بھی یہ obviously like you know Pakistan میں class issue is the biggest issue. and film میں especially I think leadership positions پہ جب آپ عورتیں دیکھیں they all have class privilege. and so generally پاکستان میں moving up is difficult to do. film میں especially I think for عورتوں کو کے کریئرس تھوڑے سے مشکل ہو سکتے ہیں بیکاز ہماری جو آورز ہوتی ہیں یو نو 14 گھنٹے کی شوٹس ہیں, اوور نائٹ شوٹس ہیں. پاکستان میں پبلک ٹرانسپورٹ از ناٹ سیف کہ آپ یو نو ہر شہر کے ہر کونے میں آپ نے گھسنا ہے. سو کچھ آبسٹیکلز ہیں ابھی تک ایز این انڈسٹری. اگر میں دیکھوں اجازت کے بھی ابھی تک ایشوز ہیں جو مطلب سم آف اس ہیو دا پریولیج کہ ہماری فیملیز ایسی نہیں ہیں جس میں آپ کو ٹریول کرنے کے لیے یا ایک مکسڈ کروز کے ساتھ ٹریول کرنے کے لیے اجازت لینی ہو. تو کچھ اسٹرکچرل ایشوز ہیں جس میں آئی تھنک that have to be resolved, but those are like societal issues and not just and these are big issues, industry issues. Yes. Yeah, but again I think کہ اگر آپ
بس ہیرارکی کے کانسیپٹ کو دیکھو اور اس کے اندر کلاس بھی آ جاتی ہے اور جینڈر بھی آ جاتا ہے ان آر ورک انوائرمنٹس. تو اس سے کافی اس کو آپ ٹیکل کریں تو کافی فرق پڑے گا. اینڈ آئی تھنک پے ڈسپیرٹی پاکستان کی فلم انڈسٹری میں بہت زیادہ ہے فار لائک لائٹ کروز اینڈ لائک پروڈکشن اسسٹنٹس اینڈ ان کی جو ٹرن اراؤنڈس ہیں وہ نہیں ان کو مل رہے ہوتے ہیں. وہ لائک 2 گھنٹے کی سلیپ پہ ان سے کام کروا رہے ہوتے ہیں. تو جنرلی لیبر لاز لانا if that means unions بھی آئے ہاں تو پاکستان تو I think just when there is flatter hierarchies and more justice تو پھر وہ عورتوں کے لیے automatically space بھی بننا شروع ہو جاتی ہے. اچھا تو ایک اور چیز نا کہ like when you said that Pakistani people generally have this opinion that your film is being financed by somewhere foreign countries. کیا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ پاکستان کے اندر کہاں آپ کے لیے فنڈنگ موجود ہے؟ آپ کہاں سے فنڈنگ لیں گے اپنے فلم کو فائنینس کرنے کے لیے؟ ہیو یو کم اکراس ایونیوز ان پاکستان، چاہے وہ اسٹیٹ ہو، پرائیویٹ اینٹیز ہو، جو فنڈ کرتے ہو ناٹ جسٹ فکشن فلمس، ڈراماز وغیرہ وہ تو ہوتی ہیں کیونکہ ان کا ڈیمانڈ ہے، لیکن when we talk about real issues، ڈاکیومنٹریز جس میں آپ کوئی سوسائٹل ایشو کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ فنڈنگ از اے میجر پرابلم which is why you go outside؟ ہاں فار می ڈیفینیٹلی بہت بڑا مسئلہ ہے. آئی تھنک کہ اٹس ناٹ لائک کچھ نہیں ہے، بٹ جو آئی تھنک یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہاں پہ بھی جو ریسورسز ہیں وہ آفن انٹرنیشنل ہی ہیں. اٹس اے لاٹ آف تو جو انڈیپینڈنٹ میڈیا کریٹ ہو رہا ہے وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر کے تھرو ہو رہا ہے، اینڈ موسٹ آف دیٹ منی وہ بھی باہر کی ہے. کچھ آبویسلی کچھ اسٹریمرز، کچھ ڈیجیٹل اسٹریمرز نکل رہے ہیں، وہ سارے اسٹارٹ اپ فیز میں ہیں. سو آئی تھنک ان کے بجٹس اتنے انٹرسٹنگ نہیں ہیں کہ آپ بجٹس انٹرسٹنگ نہیں ہیں، اور جو ہم لوگوں کے اوپر صرف فریڈم آف اسپیچ کی ریسٹرکشنز ہیں وہ اسٹریمرز تک بھی آ رہی ہیں. تو پھر وہ ایک وہ مطلب وہی چیز ریپلیکیٹ ہو رہی ہے، رائٹ. تو آپ ایز اے ینگ کریٹو آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ایونیوز نکلیں جس میں آپ ایکسپیریمنٹ کر سکیں، جس میں آپ کچھ انوویٹیو کر سکیں، بٹ جو کچھ لیگل ریسٹرکچرز ہیں اور جو سرویلنس ہے وہ سب پلیٹفارمس پہ ہے. کین آئی سے سرویلنس اور از دیٹ لائک ریڈ فلیگ ورڈ؟ سو مجھے لگتا ہے فار می ایٹ لیسٹ، بکاز میرا جو انٹرسٹ ہے اٹس ناٹ لائک میں چاہ رہی ہوں کہ میں کانٹروورشل ہوں، بٹ میں خود ہی جو انٹرسٹ ہیں جو جس چیز پہ میں اپنا ٹائم لگانا چاہ رہی ہوں، بکاز فار می popular content is important, but like meaningful content that is popular needs to happen. میں سرمد کھوسٹ اور کھوسٹ فلمس کی ایگزامپل دوں گی کہ آئی ڈونٹ نو انہوں نے زندگی تماشا کیسے فائنانس کی تھی. آئی تھنک اٹ واز لوکل منی. اس کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہوئی ہے وچ واز ریئلی، مطلب آپ نے بلیز کو پریسیڈنٹ دیا جیسے ہر چیز میں دیا جاتا ہے. لیکن انہوں نے پھر ایونچولی یوٹیوب پہ ریلیز کیا، اور ابھی انہوں نے بھی میں نے دیکھا کہ اور آئی تھنک مے بی ایک شارٹ فلم ہے جو ریلیز کر رہے ہیں اسی چینل پہ. سو وہ ایک انڈیپینڈنٹ اپنا ہی پلیٹ فارم اب شاید یوز کرنا چاہے. آئی نیڈ ٹو لک ایٹ دا نمبرز ٹو سی کہ کیا ہو رہا ہے، بٹ پاسبلٹیز ہیں. آئی تھنک ڈائریکٹ ٹو پیپل پاسبلٹیز ہیں. اٹ جسٹ ریکوائرز اٹس ناٹ سم تھنگ کہ سب لوگ کر سکیں. کھوسٹ فلمس ڈیکیڈ سے کام کر رہی ہے، worked over years. اور ابھی بھی آئی تھنک وہ مطلب پرابلی ایکسپیریمنٹل فیز میں ہیں. پف بال فلمس بہت انٹرسٹنگ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی ایک سورٹ آف لائک انڈیپینڈنٹلی ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. آئی ایم ناٹ شیور کہ ان کی فائنینسنگ کہاں سے آ رہی ہے، بٹ آئی نو کہ جب ان کی فرسٹ شرح تبسم نکلی تھی اور سوائپ نکلی تھی جو شارٹ اینیمیٹڈ فلمس ہیں، انہوں نے بہت انٹیلیجنٹلی ان فلمس کو یونیورسٹیز میں ٹور کیا، خود گئے، باتیں کی لوگوں سے. And now they're doing like more content, but it's really like I think grassroots میں جا کے اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ like resources بھی چاہیے، but وہی کہ grassroots میں جائیں اور distribution خود اپنے لیے اپنا audience create کریں. because اگر آپ institutions پہ dependent ہو، ان کو دیکھتے رہیں، تو I don't think you'll get anywhere from my experience. This is another thing کہ آپ جب films بناتے ہیں، this is the general perception also that is for a general, it's for a specific class, who can afford to go to the cinema or who can afford to watch it even online.
تو وہ بھی ایک آپ کو نظر آتا ہے کہ جو گراس روٹ کے بارے میں فلم ہے, آپ نے کوئی بہت ہی گراس روٹ والا ایشو پکڑا ہے, اس کے اوپر فلم بنائی ہے, لیکن جن کے بارے میں فلم ہے وہی لوگ اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. تو دس از سم تھنگ آئی تھنک فلم میکرز ان پاکستان ول ہیو ٹو تھنک اباؤٹ کہ وہ کیسے ریچ آؤٹ کرے ٹو دا کمیونٹیز جس کے بارے میں آپ فلمس بنا رہے ہیں, جن کی اسٹوری آپ جو ہے نا آپ استعمال کر رہے ہیں, یا پھر جس کو آپ you're bringing it out. So you've won several awards and آپ نے 3 films بنائی ہیں. I would want to briefly tell us about those 3 films کہ کیا ہے, what were the main issues that you addressed, and then about the awards that you won. I've made lots of shorts. I made 3 features. So my first feature میں نے produce کی اور shoot کی. So میں direct کرتی ہوں, produce کرتی ہوں, as a cinematographer بھی کام کرتی ہوں. اس کا نام تھا شو گرلز آف پاکستان. اس کو 7 سال لگے بنانے میں, کیونکہ کوئی اس کو پیسے نہیں دینا چاہ رہا تھا. سو سیلف فائنانس ہوئی. سو آئی واز ورکنگ ایز اے شوٹر. سو میں اسائنمنٹس لیتی تھی, شوٹس کرتی تھی, اور سارے پیسے اس فلم میں جاتے تھے. اور یہ پاکستان کی, پنجاب کی مجرا کلچر کے بارے میں. اینڈ اٹ واز ڈیفینیٹلی آئی گیس controversial like film, but I think also a culture shifting film. کیونکہ I don't think people, because جس طرح ہمارے میڈیا کا حال ہے, جس طرح ہماری sort of middle class کا, or it's like I think maybe اسلام آباد culture, I don't know, or media culture, but like جو پنجابی جو نصیب و لال ہے, جو اب آپ کوک اسٹوڈیو میں دیکھ رہے ہیں, like several years ago there was a divide of like who's listening to Nasibo and who's not listening to Nasibo. And so Showgirls جو ہے اس کی definitely ایک gendered perspective بھی ہے کہ پاکستانی عورت only تب safe ہے جب اس کے وہ ایک باکس میں ہے, رائٹ, جب وہ رسپیکٹیبل ہے, جب اس کی شادی ہوئی ہوئی ہے, جس کے اوپر کوئی میل سربراہ ہے, جس کا ہاں جس کی سرٹن پروفیشنز رسپیکٹیبل ہیں, کچھ نہیں ہے. سو اگر آپ ایسی عورت کو دیکھیں جو اس نے رسپیکٹیبلٹی کو بس اس دروازے کو بند کر کے اپنی ایگزیکٹلی, تو وہ کیا زندگی ہے اس پوزیشن سے. اگر آپ سوسائٹی کو دیکھیں تو آپ کو سوسائٹی کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے, کہ سوسائٹی کی اندر ہے کہ اس لٹل ببل میں جہاں بالکل مطلب اس کا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے. میں ایک سنگل مدر ریزڈ می, تو میرا پرسپیکٹیو بھی آئی تھنک سوسائٹی کے باہر سے ہے, میں سوسائٹی کو باہر سے دیکھتی ہوں. سو فار می دیٹ واز ریئلی انٹرسٹنگ ٹو میک دیٹ فلم. لوگوں کو لگا کہ یہ آپ مجرا کے بارے میں فلم بنا رہے ہیں, آپ کیا پروموٹ کر رہے ہیں, بٹ ریئلی پنجاب کا ایک بہت ہیفٹی پارٹ آف کلچر ہے. وہ میوزک, وہ ایکٹیویٹی ہے, اور بہت سارے لوگ اس میں انوالوڈ ہیں. سو مطلب so that was a film that was very hard to explain to people, but I think اور جس طرح پھر وہ ریلیز ہوئی ہے وہ اب یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. وائس نیوز نے اسے پرچیز کیا جب وہ ختم ہو گئی تھی. وہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے, بیکاز آئی تھنک کہ اگر وہ کسی باہر کے ٹی وی چینل نے خرید لی ہوتی, یا وہ کسی مطلب سویڈن میں چل رہی ہوتی, تو what was the point, ہم نے گوروں کے لیے نہیں بلائیں. تو وہ فلم کے آئی تھنک more than 2 million views ہیں, even though it's like an hour and 45 minutes, کافی لمبی ہے. تو جس نے دیکھنی تھی وہ ایکسیس کر پائے. And now اب we see films like Joyland جو بھی اسی like انہیں ڈانس ہالز سے انسپائر ہوئی ہوئی ہے. So I really feel like کلچر کو آپ تھوڑا سا پل کر سکتے ہیں, اور آپ بہت اگر اینڈ پہ پل کریں تو اٹس پولرائزنگ, لیکن تھوڑا سا شفٹ ہو جاتا ہے. دوسری جو میری فلم ہے وہ میں نے ڈائریکٹ بھی کی, پروڈیوس بھی کی, اس کا نام ہے داغ داغ اجالا, اور وہ کراچی کے 2020 عورت مارچ کو فالو کرتی ہے. دیٹ واز دا سیم ایئر جس میں اسلام آباد کے مارچ کے اوپر پتھراؤ ہوا تھا یہاں کے ایکٹرز سے. سو وہ میری اٹیمپٹ تھی ٹو آرکائیو دس مومنٹ, جس کے بارے میں اگین مین اسٹریم میڈیا کا نیریٹیو بہت اسٹرانگ ہے, سوشل میڈیا کا اپنا ایک نیریٹیو ہے, اور میرے لیے ضروری تھا یہ فلم بنانا کہ ہم ایک انسائڈر نیریٹیو ملے کہ ایکچولی آرگنائزنگ ہوتی کیا ہے. سو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ عورت مارچ, اٹس اباؤٹ ینگ پیپل کہ ہم کیسے آرگنائز کرتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر کچھ اسٹوڈنٹ موومنٹ کے بھی لوگ ہیں, کچھ
لیفٹسٹ عورتیں بھی ہیں, لیفٹسٹ آرگنائزیشن سے جو آئی ہیں, کچھ کراچی بچاؤ تحریک کے لوگ تھے. سو اٹ واز ریئلی ایک تو ڈی مسٹیفائنگ کہ یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں, کنہوں نے ان کو فنڈ کیا, یو نو, جو عجیب سی نیریٹیوز ایک پش ہوئی ہیں. تو وہ اگین وہ فلم اب پھر وہ میرے لیے تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ وہ اتنی زیادہ دیکھی نہیں گئی. وہ ایک پریچنگ ٹو دا کنورٹیڈ والا سین ہے کہ ہم یونیورسٹیز میں پلے کیا, کچھ کمیونٹی کلچر اسپیسز میں پلے کیا, بٹ really that's a film جو I wish کہ زیادہ دکھا سکیں. It won an award. It won awards in Toronto. ابھی انڈیا میں کچھ ابھی تک ہو رہی ہے, انڈیا میں بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہے. ہاں, بیکاز ان کے لیے وہاں کی فیمنسٹ دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں یہ تو لگتا ہے کہ میں نے کچھ میٹنگز فلم کی ہیں کہ تو لگتا ہے ہماری میٹنگ ہو رہی ہے. وہ نعرے بھی ان کے وہی ہیں نا, ہمارے جو نعرے ہیں, جو شاہین باغ میں نعرے ہو رہے تھے وہ یہاں پہ بھی نعرے ہو رہے تھے. تو وہ کافی ایک کلچرلی, because it's a global movement, so you can see like it's the same voice everywhere. Yeah, and South Asia especially ہم لوگوں کے کلچرل جو ایشوز ہیں اور جو اسپیشلی جینڈر کے ایشوز ہیں, وہ جو جنگ ہے وہ بہت سملر ہے. لائک میری جو پہلی, کیونکہ کووڈ میں ریلیز ہوئی تھی, میری پہلی ان پرسن اسکریننگ نیپال میں ہوئی تھی. مطلب اسٹینڈنگ اویشن, لوگ رو رہے ہیں, اٹ واز سو سویٹ, لائک اٹ واز جسٹ لائک اینی ویز. تو وہ مطلب اوارڈس اور وٹ ایور, یو نو, اٹس ریئلی کہ آپ پوائنٹس آف کنیکشن بنا رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ صرف ہماری اپریشن کی کہانیاں نہ ہوں, پر ہماری جو لانگ ہسٹریز آف اسٹرگل ہیں اور ہماری لانگ ہسٹریز آف ریزسٹنس ہیں, اور جو بہت ساری موومنٹس جڑتی ہیں. بکاز ایک لبرل فیمنزم ہے جو یہ ہے کہ بس میں اچھا کما رہی ہوں, میں اچھا پہن رہی ہوں, اچھا میں کھا رہی ہوں, میں امپاورڈ ہوں, رائٹ. اور ایک آئی تھنک جو ہماری موومنٹ ہے جس کو لبرل کہا جاتا ہے, لیکن اندر سے اس کا اٹیمپٹ یہ ہے کہ سولیڈیرٹیز ہوں. وہ پھر وہ والی سولیڈیرٹیز اور وہ جو کام ہیں, جو ایک اینڈلیس کام ہے, جو جس میں ہم بہت پیچھے ہیں, کیونکہ جو دوسری سائڈ ہے اس کے پاس بہت پیسہ ہے, بہت آرگنائزنگ پاور ہے, وہ ہر شہر میں اور ہر گاؤں میں ان کے آفیسز ہیں, لیکن ہم جوڑ کے کچھ بنا رہے ہیں. بٹ آئی تھنک بیکاز ساؤتھ ایشیا میں جو نیو لبرلزم ہے از ویری مچ آپریٹنگ ایک ہی پیس پہ, اور جو فیشزم ہے ایک ہی پیس پہ آپریٹ کر رہی ہے, اور اس کی جو جینڈرڈ افیکٹس ہیں, آئی تھنک اٹ جسٹ ریئلی کنیکٹس ان ساؤتھ ایشیا. سو ابھی بھی لائک ابھی آج میں نے کسی سے ای میل کی ہے, وہ 10 شہروں میں دکھائیں گے انڈیا میں, پر وی نیڈ دیٹ انفراسٹرکچر یہاں پہ. So it needs to be appreciated in Pakistan in the we same need way. spaces. So documentary association of Pakistan جو میں نے اور کچھ ساتھیوں نے کو فاؤنڈ کی تھی 2016 میں, تو ہمارا یہ تھا, تزین باری ہے, فاطمہ اقبال who also has 2 Oscars. ابھی اور بھی ہم ایکسپینڈ کر گئے ہیں, ریشم وسیم, زہر نقوی, فہد نوید, I'm not missing anybody. سو ہمارا یہی کام تھا کہ جو فلمیں بن رہی ہیں چھوٹے پیمانے پہ بے شک بن رہی ہوں, ان کے لیے ہم اسکریننگز یہاں پہ کروائیں. کچھ ہم انڈین فلمس بھی لائے تھے, بٹ موسٹلی ہمارا پاکستانی ڈاکیومنٹریز کے اوپر کام ہے کہ ہم ان اسپیسیز سے جڑیں جو مختلف شہروں پہ, ساری لاہور, کراچی, اسلام آباد کو سے آگے بھی ہم ان کے ساتھ کنیکشنز کریں, وہاں کے انڈیپینڈنٹ فلم میکرز کے ساتھ کنیکشنز بنائیں, جو لٹرلی سب لوگ اپنی چھوٹی موٹی ریسورسز سے اپنی چھوٹی موٹی کمیونٹیز میں جوڑ کے کچھ فلمیں بنا رہے ہیں. اینڈ سب کا یہی مقصد ہے کہ ہم لوکلی دکھائیں. تو وہ ایک نیٹ ورک بنانے کی اٹیمپٹس ہیں. ویو ڈن 2 festivals جو 10-11 شہروں میں پھر ایک پیکیج آف فلمس جاتی ہے, لیکن پھر وی لوز اسپیسز ٹو, رائٹ. کیونکہ مطلب کچھ خاص کی جو خاتون تھی جو who ran it, مطلب وہ فوت ہو گئی, آرگنائزیشن ختم. T2F سبین فوت ہو گئی, وہ اساسینیٹ ہو گئی. اس کے بعد ماروی نے بہت کوشش کی چلانے کی, went really well, but again وہ اب سو never revive ہوا. But you know our spaces, یہ میجر اسپیسیز ہیں I think دونوں شہروں کی, that artists بہت rely کرتے تھے کہ یہاں پہ لوگوں کو پتہ ہے وہ خود ہی گیدر ہو جاتے ہیں. تو وہ اسپیسیز کی بھی اتنی والیٹائل ہے, تو یہ کہ کانسٹنٹ کام ہے. میں انڈیا میں دیکھتی ہوں, میں ان کی ڈاکیومنٹری آرگنائزیشنس کے ساتھ جب کنیکٹ کرتی ہوں, تو ان کے بہت ڈیکیڈس کا کام ہے کہ وہ ان کی اتنی ولیجز کے ساتھ جو گراس روٹس ڈسٹریبیوشن کا ہے نا, کہ انہوں نے ولیجز میں اور ٹاؤنز میں نیٹ ورکس بنا لیے ہیں, تو وہ اتنی پھر ایکسپینسو اسکریننگس کر سکتے ہیں, ان کی فلمس ٹریول کر سکتی ہیں. سو وی جسٹ ہمیں یہ تھوڑا آئی تھنک وہ لانگ ٹرم ویژن کی بات ہے کہ اب 10-20 سال آگے کے ریزلٹس کو کے بارے میں سوچیں اور پھر آہستہ آہستہ. I think it's still very nice to see that, you know, this kind of culture is slowly coming to Pakistan. I was a witness when DAP came to Gilgit,
آپ لوگوں نے وہاں پہ ایک ٹریننگ سیشن رکھی اور یو آر ایبل ٹو ٹرین سم ینگ فلم میکرز, اسپائرنگ فلم میکرز, سم فیمیل فلم میکرز ود دیئر ایز ویل. تو بہت اچھی بات ہے کہ آہستہ آہستہ آپ صرف اپنی فلم کو اسکریننگ پہ کے اوپر فوکس نہیں ہے, بٹ یو آر ٹرائنگ ٹو ٹرین ادر وومن ٹو جوائن دا فورس اینڈ ٹو کم ان دا ان دا فیلڈ. Acha, tell us about the Documentary Association of Pakistan. I am really like a fan of its work because مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ نہ صرف اپنے فلمس کو فورس کر رہے ہیں, اس کی اسکریننگ کو انشور کر رہے ہیں, بٹ اٹ آلسو ہیز اے بگر پرپز. یو آر ٹرائنگ مور ویمن ٹو جوائن دا فورس, ایون میل فلم میکرز, تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوری ٹیلنگ ہو, زیادہ سے زیادہ وائسز سامنے آئیں. سو آئی ووڈ لائک ٹو نو مور اباؤٹ ہاؤ از اٹ ڈوئنگ. دیٹ پک آئی تھنک میری زندگی کی ایک لائف بوٹ ہے, لائف لائن ہے. ہم نے 2016 پہ, اس وقت زوم نہیں ہوتا تھا, اس وقت اسکائپ ہوتا تھا, تو ہم نے اسکائپ پہ اپنا شروع کیا گروپ. اور اس وقت آئی تھنک ہم سارے اپنے ایک ہی کریئر لیول پہ تھے, اور ہمیں لگ رہا تھا یہ ہماری لائک فرسٹ موٹیویشن یہ تھی کہ ایک کمیونٹی ہو, کہ ہم جانتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں, سنا ہوا ہے, کچھ لوگوں نے ایک ساتھ کام بھی کیا ہوا ہے, بٹ ہم اس طرح کمیونل وے میں نہیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرے. اگین ایک جنریشنل چیز ہے کہ ایک اسکیرسٹی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ بس اگر میں کسی اور کو کچھ بھی اپرچونیٹی دے دوں تو میرے پاس شاید نہ آئے, اور ہم ایک ابنڈنس مائنڈ سیٹ سے آگے چلنا چاہ رہے تھے کہ ہم اکٹھے خود کے لیے بھی زیادہ اور لوگوں کے لیے بھی. تو اس وقت ہم یہ تھا کہ اگین وہ کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو پرپیچویٹ یہ جو پوسٹ 9/1 نیریٹو ہے, ہم اور قسم کے کام کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہم کیسے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. ایک تو ایموشنل سپورٹ بھی ہوتی ہے, بٹ لائک ایکچوئل سپورٹ کہ کیسے کرنا ہے. اینڈ دوسرا یہ تھا کہ ہم نے فلمیں تو بنا لی ہیں, ہم نے دکھانی ہیں. سو وہ 3 سالوں سے شروع ہوا, پھر ہمیں کچھ 1-2 گرانٹس ملی, تو ہم نے فیسٹیول بھی کر لیا, بٹ وی آر ناٹ اے رجسٹرڈ آرگنائزیشن. ہم لٹرلی ایک کمیونٹی ہے جو ہم کوشش کریں ایکسپینڈ کریں. ہم نے اپنا چلتا پھرتا فلم فیسٹیول ہم کوئٹہ بھی لے کے گئے, وہاں پہ ہم ہزارہ فلم میکر سے ملے جو بہت زیادہ ٹیلنٹڈ تھے, اینڈ دیٹ انسپائرڈ اس ٹو ڈو اے لیب, بکاز ہمیں لگا کہ اتنا ٹیلنٹ ہے کہ ہم کچھ تھوڑا سا اپنی جو بھی ہماری لرننگز ہیں, جو ہماری پریولیجز ہیں, کہ ہم ان فیسٹیولس پہ جا کے ہم فلمیں کنزیوم کر سکیں. کز یہ بھی ایک ہے کہ کنٹمپری ڈاکیومنٹریز ہمارے آڈینسز ہمارے تک پہنچتی ہی نہیں ہیں, تو ادھر بھی ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ ہے. سو اینی وے, سو وی اور فرسٹ لیبارٹری, اس کا مقصد یہ تھا کہ بس ایک اسپیس ہو جہاں پہ فلم میکرز اپنی شارٹ فلمس کو ہمارے ساتھ انکیوبیٹ کر سکیں, ہم جتنا ان کو کریٹیولی سپورٹ کر سکتے ہیں, پروڈکشن اسکلز میں سپورٹ کر سکتے ہیں, بٹ سب سے زیادہ آئی تھنک اٹ واز کہ ایک کمیونٹی بنے. تو ہمارا فوکس wasn't necessarily just gender, it was regional. So we looked at بلوچستان, کہ بلوچستان میں سے وائسز باہر تک نہیں شاید پہنچ رہی. بلوچستان میں تو ایک دوسرے کو شاید لوگ جانتے ہیں, لیکن لیکن پھر کووڈ آ گیا تو ایک ورچوئل ہوئی, لیکن it was so مطلب it was really amazing. And جو اس میں سے فلمز نکلی وہ بہت کول تھی, اور ابھی تک ٹریول کر رہی ہیں, اور کچھ لوگ اب ڈفرینٹ پروگرامس میں بھی گئے ہیں. سو اٹ واز اے ویری سکسیزفل پروگرام. اینڈ دین پھر ہم نے گلگت بلتستان کے لیے اوپن کیا, وہ ہم نے کہا کہ ہم ان پرسن بھی کریں گے, بٹ ہم نے پھر سب یہ 2 اینڈ دیز آر لائک لانگ لیبس رائٹ, 6 to 9 months. تو ہم لائک ورچوئل سیشنس کریں گے یا ان پرسن سیشنس کریں گے, پھر ہم جائیں آپ جا کے شوٹ کریں, پھر واپس فوٹیج دیکھیں گے, پھر اسے پروسیس کریں گے, چلیں آپ اسمبلی بنائیں. سو مور لانگ ٹرم, تاکہ ہم زیادہ انوالو ہو سکیں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ تھوڑا جا سکیں اور مینٹر کر سکیں. بہت اسٹارکلی یہ بھی پتہ چلا کہ ریسورسز کی اویلیبلٹی میں کتنا ڈفرینس ہے. بکاز جو جی بی کے فلم میکرز تھے, جب ہم گلگت سے واپس آئے اور ہم نے کہا چلیں آپ جا کے اپنا شوٹ کمپلیٹ کریں اور ہمیں فوٹیجز بھیجیں, تو بھائی بجلی نہیں ہے اور انٹرنیٹ نہیں ہے. دیٹس سچ اے ہیوج پرابلم جو آپ سنتے ہیں, بٹ لائک ایکچولی ورکنگ وتھ young people, it's like ہم کیا باتیں کر رہے ہیں, like how can we talk about equity and representation and diversity in any way یہاں پہ جب اتنا stark difference ہے in what is available to young people. تو آپ کیسے آپ مطلب آپ ہواؤں میں پھر باتیں نہیں کر سکتے نا. I know like کچھ لوگوں نے competitions بھی کی ہوئی ہیں, national competitions, 1 minute film, 5 minute film, whatever, لیکن it's who's addressing the actual And I think it is so issues. Important that we should have younger people from those places should come and
डॉक्यूमेंट देयर स्टोरीज़, क्योंकि अभी मैं देखती हूँ गिलगित बल्तिस्तान की, मतलब उधर तो इंडस्ट्री तो है ही नहीं ना, क्योंकि बेसिक आप जैसे कह रहे हैं कि इतने प्रॉब्लम्स हैं, तो आज तक जो है मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो है पख्तून आपको ड्रामे देखने को मिलते हैं, वहाँ पे एक कल्चर है सिनेमा का. सेम गोज़ टू इवन कोयटा के बहुत सारे हमने ड्रामे मेन स्ट्रीम पे देखे, इवन PTV पे देखे हैं. गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर इवन कोई फिक्शन फिल्म भी नहीं बनी है. हमारी इतनी रिच स्टोरीज़ है, हमारे फोकलोर इतना रिच है, आज तक दे हैवंट बीन एबल टू मेक इट टू द मेन स्ट्रीम मीडिया. पहली बात तो ये है कि वहाँ पे कोई इंडस्ट्री का कल्चर शुरू से नहीं रहा, थोड़ा बहुत बीच में स्टार्ट हो गया था. उसमें भी है कि मैन वुड गो एंड वॉच फिल्म्स कमिंग फ्रॉम अदर प्रोविंसेस, ठीक है, लेकिन वो भी फिर 70s में उसको भी बंद कर दिया गया. अब देर इज़ नो सिनेमा इन GB, देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक व्यूइंग इन GB. ये तभी होगा मेरा ख्याल है कि जब वहाँ के अपने फिल्म मेकर्स जब अपने स्टोरीज़ लेके आएंगे, दे विल मेक देयर फिल्म्स. और इतना फ़र्क पड़ता है. और फिर मैं इसको जेंडर पर्सपेक्टिव से भी जब देखती हूँ ना, कि नॉर्मल मीडिया के अंदर ही, ठीक है, आई थिंक GB के अंदर कुछ रीसेंट ईयर्स में एक आध फीमेल जर्नलिस्ट्स आई हैं, एंड उनके आने से कितना फ़र्क पड़ा है. जिस किस्म की स्टोरीज़ वो करती हैं, आई वुड लाइक टू टेक द नेम्स ऑल्सो, किरण एंड शीरीन, उनके आने से आई थिंक कि इतना एक डिफरेंट जेंडर्ड पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिल रहा है. और वो भी अपने स्ट्रगल से आई हैं. तो मेरा ख्याल है कि मोर सच वॉइसेस फ़िल्म के अंदर आएँ, क्योंकि कितना फ़र्क पड़ता है जब आप अपनी स्टोरीज़ ख़ुद अपने ज़बान से बोलते हैं, वो कितना पावरफुल होता है, उसका एक डिफरेंट रीच उसकी होती है. सो येस, मोर ट्रेनिंग इज़ नीडेड इन एवरी प्रोविंस, बट प्लेसेस लाइक GB जहाँ पे ऑलरेडी हम आइसोलेटेड हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सो हाउ if somebody, an aspiring filmmaker is trying to get a career in films, do you think DAP can help in any ways? How do they approach you? How do we, go about it? As I said, हम like एक formal institution नहीं है. जब हमारे पास कोई resources होते हैं तो हम प्रोजेक्ट करते हैं. बट हमारी जो 2 labs हुई हैं so far, हम अभी तक in touch हैं obviously with the filmmakers. उनकी कोई reference letter लिखना हो, उन्होंने कोई film बनाई हो, उसका rough cut देखना हो, festivals कदर भिजवाने, उस पर advice देनी हो, we're like we are willing to give our time, because ये हमारी community है, हमारे दोस्त हैं. So that is like one way which we support. Again, because हम full time filmmakers हैं और ये हमारी एक side प्रोजेक्ट है, तो हम इसको इतना ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं दे सकते, पर हम कोशिश करते हैं कि हम स्पेसेस क्रिएट करते रहें जिसमें हम और फिल्म मेकर्स से जुड़ें. डेफिनेटली अगर आपके पास आपने फ़िल्म बनाई है तो हमें बताएं, और अगर आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में देखी जाए, तो हमारा जब नेक्स्ट फेस्टिवल होएगा या नेक्स्ट स्क्रीनिंग सीरीज़ होएंगी, तो वी वुड डेफिनेटली लाइक टू सी कि आपका क्या काम है, और उसको शायद प्रोग्राम कर सकें. हमारे बहुत लिमिटेड प्रोग्राम होता है, तो हम सबको नहीं इंक्लूड कर सकते, बट जनरली इट्स गुड टू नो कि कौन कहाँ क्या काम कर रहा है, बिकॉज द लीस्ट दैट वी कैन डू इज़ मे बी कनेक्ट यू टू समबडी जिसको हम जानते हों. बट आई थिंक कि DAP तो अपनी जगह अपना छोटा मोटा काम कर रहा है, बट जो मेरे लिए सक्सेसफुल चीज़ रही है वो ये है कि अब जहाँ पे मैं हूँ और मेरे जो माइंडसेट से मैचिंग लोग हैं उनके साथ कम्युनिटी बनाओ. और इसके अंदर भी आई थिंक गर्ल्स में थोड़ा सा गर्ल्स को एक हिंड्रेंस मिलती है, बिकॉज मैं जहाँ भी देखती हूँ ना, बॉयज़ मिल के बस एक दूसरे की फिल्मों को सपोर्ट कर रहे हैं, और एक बॉयज़ का ग्रुप बना हुआ है, और वो बस, और ये म्यूज़िक में भी है कि बस चलो या बॉयज़ जैम करते हैं. गर्ल्स कांट यूजुअली. गर्ल सॉलिडारिटी इज़ सच अ डिफ़िकल्ट थिंग, बिकॉज हमारे अंदर वो जो जेलसी का वो डाल दिया है, हमें डिवाइड करके बस किसी तरह जेलसीज में फंसाए रखो इनको, ताकि ये एक दूसरे को सपोर्ट ही ना करें. आई हैव सीन दिस अ लॉट एक्चुअली, कि दिस इज आल्सो सच अ patriarchal thing that, because who has been benefiting from girls being jealous of each other? men, because वो हमें लगाते हैं कोई एक किसी फजूल से लड़ाई में, इनसिक्योरिटी में, and that consumes us, and we are not able to take a stand or just be happy or clap for other women, or let alone उनको support करना. So I feel this is a challenge. This is my opinion. Yeah, I think maybe it's like I think ये भी mindset है कि इस organization में या इस career में बस वो एक औरत highlight हो सकती है, और वो बस the token औरत in this फील्ड, और कोई आए तो फिर उसकी वो टोकननेस ख़त्म हो जाएगी, उसकी वो स्पेशलनेस ख़त्म हो जाएगी. और स्पेशलनेस इज़ रियली
everybody has a special voice. So I think وہ ایک mindset ہے. دوسرا I think it's also again practically دیکھیں, ایک تو mobility issues بہت زیادہ ہیں, right? So آپ مطلب the way boys can just be like چلو آج فلم بناتے ہیں اور سب نکلیں گے اور گھر 2 بجے پہنچے. Film is a very particular kind of work جس کے اندر mobility is one of the mobility is the biggest issue I think عورتوں کے لیے. Second is create اپنی, and this is something I struggle with, کہ اپنی creative voice میں believe کرنا, اور وہ ایک میں جنرلائز نہیں کرنا چاہ رہی, but I think boys generally اپنے کام تو بڑے خوش ہوتے ہیں, you know, میں نے فلم بنائی ہے, you know. I don't want to sound petty, لیکن میں تھوڑا petty ہو جاتی ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ کچھ like boys کو میں جانتی ہوں, انہوں نے ایک شارٹ فلم بنائی ہے, بس وہ ابھی تک بس اب وہ ورک شاپس کرانے ہیں, and I'm just like ہم عورتیں جتنا بھی کام کر لیں اور جتنا بھی اچیو کر لیں, نہ ہمیں کوئی عزت دے گا کہ چلیں آپ you know you've done all this work, نہ اپنے آپ کو عزت دیں گے کہ you know مجھے کچھ آتا ہے, you know. This is because we have been made to believe کہ ہم جو بول رہے ہیں ہمیں اس کو 10 دفعہ سوچ کے بولنا ہے. ہم جب تھوڑا زیادہ بولتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہم زیادہ بول گئے, بیکاز ہر چیز کے لیے اور لیبلڈ you know as women in this culture. تو ہمیں اپنے آپ میں کانفیڈنس ہونا اور اپنی وائس کو آنر کرنا اور اس کو رسپیکٹ کرنا از سچ اٹس اے اسٹرگل ان اٹ سیلف. تو ہمیں خود کو بار بار ریمائنڈ کرانا ہے کہ نو وٹ ایور یو آر سیئنگ از ناٹ رانگ. اور مردوں میں کیونکہ کانفیڈنس اتنا ہے, یہ کلچر ان کو کانفیڈنس اتنا دیتا ہے کہ اگر کوئی اس کے اندر کوئی سبسٹنس ہے بھی نہیں تو ان کا کانفیڈنس لیول ویسے ہی اتنا کوئی یو نو ان کو دیا ہوا ہے کہ دے ڈونٹ کیئر. We care so much. We have made to care so much about everything, about our own voices and choices and everything. So this is more like a structural problem. Yes. And I've noticed that like we know completion, like girls ka completion rate of like actually finishing their films isliye phir ruk jata hai. But also I feel when ye bhi note kiye, even in myself and the way like in the last few years the kind of films I'm making hai jo mein interest expand ho rahe hain, jo bhi I think ke lots of times girls اپنی personal experiences کے بارے میں films بنانا چاہ رہی ہیں. I think وہ ایک maybe it's again mobility کا thing, but دوسرا because وہ personal experience نہیں ان کو ملا نا. میری بھی like میں بھی فلمیں اس لیے نہیں بنانا چاہ رہی تھی because مجھے outsider میں اپنے آپ کو feel کر رہی تھی, اور وہ جب آپ outsider feel کرتے ہیں یا آپ you know کچھ disconnect feel کرتے ہیں تو آپ نے اپنا experience بتانا ہے. تو I think وہی ایکسپیرئنس جو بہت ضروری ہے, جو فرسٹ انسٹنکٹ ہے ایک عورت کریٹیو عورت کی ٹو سم ہاؤ ایکسپریس, وہی سب سے زیادہ ٹیبو ہے. سو اٹس لائک ہاؤ لائک آپ اپنی فرسٹ انسٹنکٹ کو ہی کیسے مکمل کریں کہ آپ آگے پھر اپنی کریٹیوٹی کو اور اپنے انٹرسٹ کو اور اپنی دنیا کو ایکسپینڈ کریں. یو نو آپ اگر لائک ایک نیچرل جو آپ گانا گاتے ہیں, یو نو اٹس دا سیم, دا کریٹیو انسٹنکٹ از سیم تھنگ ایز اپنی لائک لنگس کو ایکسپینڈ کرنا. تو ادھر ہی آپ کی ببل کو پاپ کر دیں تو پھر آپ آگے کیسے, بیکاز کریٹیوٹی از ورک. میں نے ایک میم پڑھی تھی, I need to get off social. Memes are a thing. That you know somebody was saying کہ art or کیا creativity is shadow work. اور shadow work کا concept میں ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں, right. اور shadow work ہے آپ کی جو نیگیٹو ٹریٹس ہیں یا جو بھی ناٹ جسٹ ٹریٹس بٹ جو نیگیٹو چیزیں ہیں آپ کی لائف میں, آپ یا تو آپ اس کو ایکسیپٹ کرنا, اس کے ساتھ اوور آئیڈینٹیفائی نہ کرنا, پر اس کو جسٹ لائک یو نو بی ایبل ٹو سی اٹ ایز سم تھنگ اینڈ دین آپ اس کو ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک کریٹیوٹی اگر آپ شیڈو ورک کی طرح اسے اپروچ کریں دین آپ کا مطلب یو نیڈ دیٹ اسپیس کہ آپ اس کو پروسیس کر سکیں, رائٹ. اور اس پروسیسنگ کے لیے آپ کو سیفٹی چاہیے اور سپورٹ آئی گیس چاہیے, یو نو لائک دیٹ you're allowed to, right? But I think safety is the biggest, a safe space to process, to operate the shadows, right? Jo society ke shadows hain. And a lot of times, a lot of us, usme auratein bhi hain, usme aise log bhi hain jo different reasons ki wajah se
انڈر اٹیک ہیں اور اپنا منہ نہیں کھول سکتے. تو وہ اگین اسٹرکچرل ایشوز آف لائک ہم آگے کیوں نہیں جا رہے. Last, very interesting, and I think just using this platform, I just want to address something that I've always felt, and it goes out to all the filmmakers, the community, that because I am from an area, and obviously my experiences are from there, and my voice is from there. تو بہت ساری فلمیں شوٹ ہوئی ہیں ریسنٹلی, ڈراماز شوٹ ہوئے ہیں, بٹ وی آر ٹیکن ایز اے لینڈسکیپ. ویئر اونلی جی بی از اے لینڈسکیپ for exotic landscape, for filmmakers to come and shoot videos, dramas in a nice picturesque landscape, forgetting that people have their own stories there. Recently اب مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ some kids have graduated from film schools, NCSA or different schools there, and they are making those films. I think when you come, all the filmmakers from Pakistan or from elsewhere, when they come to GB, please sit with those kids, sit with those filmmakers, and help their stories to grow. اینڈ ان کو جو مورل سپورٹ, جو فائنینشیل سپورٹ, جو بھی جس قسم کے ٹیکنیکل سپورٹس کی آپ بات کرتے ہیں, گیو دم دیٹ. اینڈ وی نیڈ مور اسٹوریز ٹو کم آؤٹ آف جی بی, آف پیپل آف جی بی. اتنے ایشوز ہیں وہاں پہ, اتنے مطلب وہی جو ہم کہہ رہے تھے نا کہ آپ کو لگتا ہے یہاں سے بیٹھ کے کہ یار اتنی فٹ جگہ ہے جا کے وہاں پہ ویکیشن کرنے کے لیے, ادھر تو کوئی ایشوز ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک وہ ہے نا کہ جی بی میں تو کوئی ایشوز نہیں ہے, جس لائک ریٹائرمنٹ ہوم کے لیے فٹ جگہ ہے, جبکہ وین یو اسٹارٹ لیونگ دیر اونلی دین یو نو دیٹ اٹ از سو ڈیفیکلٹ ٹو لیو ایون 1 month ان جی بی, بیکاز آپ کے اتنے بیسک ایشوز ہیں جو کہ مسنگ ہے وہاں پہ, بٹ نو بڈی ٹاکس اباؤٹ اٹ, اٹس نو بڈیز پرائرٹی. But yeah, with that, I think thank you so much. I hope that we've been able to reach out to a lot of young people who are aspiring to be filmmakers. And yeah, despite all the challenges that Pakistan has to offer, but it's still very brave of people like yourself to choose this field. Thanks a lot for joining us. Thank you for having me.